بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی جماعت بڑی ہے وہ حق پر ہے، جس کے پیر صاحب کے مرید زیادہ ہیں وہ حق پر ہے، جس کی قبر پر زیادہ شہرت ہے، زیادہ میلہ ہے، زیادہ لوگ ہیں وہ حق پر ہے۔ اس بات سے کوئی دلیل ہمیں حق پر ہونے کی قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اکثر کے بارے میں تو یہی فرمایا کہ جہاں کثیر تعداد ہے، اکثر ہے، ان کو اللہ نے فرمایا کہ یا تو وہ جاہل ہیں ایھا الجاہلون، یا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کانوا اکثرهم مؤمنین، اکثر اس میں مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اور اکثر کی جہاں اللہ نے بات کی وہاں گمراہی کی بات کی، ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے تھوڑوں ہی کی بات کی۔ بہرحال یہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 5752۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، خواب میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں، بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا صرف ایک ہوتا۔ کتنے لوگ ہوتے؟ ایک فرد ہوتا، ایک ہوتا۔ بعض گزرتے اور ان کے ساتھ دو ہوتے، اور بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی، یعنی گروہ ہوتا۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو جماعت ہے وہ 12 افراد ہیں، حواری ہیں۔ اور کسی کے ساتھ کوئی جماعت نہ ہوتی، یعنی جماعت کے بغیر ہوتے، اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انبیاء کی بات ہو رہی، نبیوں کی، کسی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، کسی پیر صاحب کی، مولانا صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی لیڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو حق یعنی دیکھیں لوگوں کو اتنا کڑوا لگتا ہے کہ نبی کی بات ماننے والا کوئی بھی نہ ہوتا، بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ ذرا یہاں غور کیجئے کہ جس سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ بڑی جماعت حق پر ہے، بڑا گروہ حق پر ہے، جس مولوی صاحب کے زیادہ ماننے والے ہیں، زیادہ بڑی ان کی جماعت ہوتی ہے، بہت بڑے وہ امام صاحب ہیں، یا جن کے زیادہ مریدین ہیں، بہت بڑے پیر صاحب ہیں، وہ حق پر ہیں۔ ایسی کوئی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی۔ یہ حدیث آپ کو کافی یعنی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ مسلم شریف میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے، اور اسی بخاری میں دوسری جگہ بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی بعض نبی ایسے بھی گزرے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا نبی وہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں معظم و مکرم نہیں ہیں؟ اگر آپ نے ایسا سوچ لیا، ایسا کہا، تو ایمان ہی چلا گیا۔ پھر تصور کیجئے کیا فرما رہے ہیں، مجھ پر انبیاء پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک نبی گزرتے اور اس کے ساتھ ایک ہی شخص ہوتا، اور ایک نبی گزرتے اس کے ساتھ دو شخص ہوتے، دو افراد ہوتے، اور ایک نبی گزرتے ان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی، اور ایک نبی گزرتے اور اس کے ساتھ ایمان لانے والا ایک فرد بھی نہ ہوتا، ایک شخص بھی نہ ہوتا۔ ذرا غور تو کیجئے، آپ تصور تو کیجئے۔ ہاں البتہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی ہے، ان کی امت اس قدر کثرت آپ نے فرمایا کہ یعنی جو مشرقی اور مغربی دونوں افقوں کو بھر دیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے بھی زیادہ ہے، کہ ظاہر ہے آپ کا زمانہ بھی طویل ہے نا، 1450 سال تو کم و بیش ہو ہی گئے، اب پتہ نہیں کب تک قیامت آئے گی۔ تھوڑے تھوڑے لوگ بھی اگر آپ کے ماننے والے ہر زمانے میں ہوئے تو ظاہر ہے کثیر ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جن لوگوں کا یہ گمان ہے کہ بڑی جماعت اگر ہے تو بڑی جماعت ہونے کی وجہ سے وہ حق پر ہیں، تو یہ بات تو آپ کی بالکل کیا ہو گئی، صفر ہو گئی، زیرو۔ کیونکہ سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اونچا مقام و مرتبہ نبی کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ وجاہت والے نبی ہوتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے یہ رویہ کیا تو عوام الناس میں وہ کون سی طاقت آ گئی کہ ان کے ساتھ بھیڑ لگ گئی، ان کے ساتھ اتنے لوگ چمٹ گئے، ان کے اتنے ماننے والے پیدا ہو گئے، ان کے اتنے پاؤں دبانے والے ہو گئے، ان کے اتنے مریدین آ گئے ہیں، وہ جلدی سے جلدی پھیل گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت محنت کرنی پڑی ہے، پھر بھی کتنے تیار ہوئے تھے؟ 1.25 لاکھ ہی تیار ہوئے تھے نا، کتنے تیار ہوئے تھے؟ یہ بہت بڑی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار ہوئی تو 1.25 لاکھ کی جماعت تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یوں ہی بس آپ نے ایک اعلان کیا اور ایک آپ نے تعویذ دیا اور آپ نے ایک دم جھاڑ کیا اور بس
آپ کی بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی اور آپ حق پر ہو گئے، آپ کا نماز جنازہ بہت بڑی، آپ کی جنازہ کی نماز ہوئی تو آپ حق پر ہو گئے، یہ کچھ بھی دلیلیں نہیں۔ حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کے ساتھ چمٹے رہیں، اس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو، اس کے ساتھ آپ ثابت قدم رہیں، وہ حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ کہ لوگ بس سمجھتے ہیں کہ یار کیا اتنے لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بڑی شانیں ہیں، ان کے بارے میں جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو اب آپ کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ حق والے کبھی کبھی اکیلے بھی ہوتے ہیں، کبھی جھوپڑی میں تنہائی بیٹھے ہوتے ہیں، حق والوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ حق کڑوا بہت ہوتا ہے۔ جو سیدھی راہ ہے نا وہ لوگوں کو دشوار بہت لگتی ہے، سیدھے راستے پہ چلنا لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے، اس لیے سیدھے راہ پر آنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو سیدھے راستے پہ چلنے والے کبھی کبھی اکیلے ہی ہوتے ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سیدھے راستے پہ چلنے والے کبھی کبھی بس ان کے ساتھ ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اور سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ کبھی کبھی دو ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تصور کیجئے، اور کبھی کبھی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تنہا ہی رہ جاتے ہیں، اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اکیلے ہی آئیں گے، لیکن وہ حق پر ہوں گے تو اکیلے لیکن حق پر ہوں گے۔ ان کے ساتھ ان کا ساتھی ایک ہی ہوگا لیکن وہ حق پر ہوں گے۔ ان کے ساتھ 12 لوگوں کی جماعت ہوگی لیکن وہ حق پر ہوں گے۔ 12 لاکھ والے 1200 والے حق پر نہیں ہوں گے، وہ 12 افراد ہی حق پر ہوں گے، وہ ایک بندہ ہی حق پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں حق کو سمجھنے کی توفیق دے، اور حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت رکھے، اسی پر ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے بلائے۔ آمین۔